نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتدم. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ ہماری محترم ملک محمد اکرم صاحب والدہ کی بغیر حساب بخش سب آمین کہیے. اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ کریم مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہاولپور کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ غلام یاسین چشتی صاحب نے مجھے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہوں. دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دوستو، اس حقیقت یہ ایک حقیقت ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھا. جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن دنیا سے جانا. اور یہ بھی یاد رکھیں کوئی موت سے بھاگ بھی نہیں سکتا، اور اگر بھاگے بھی صحیح نہ تو موت سے بھاگنا اسے فائدہ نہیں دے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ. اور کوئی موت سے چھپ بھی نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ بھی نہیں سکتا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں، موت وہاں اور ایک وقت بھی مقرر ہے موت کا. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آتا ہے نا، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں، تاخیر بھی نہیں ہوتی اس میں. کہ بندہ کہے ملک الموت سے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے اپنے رب کو کبھی سجدہ نہیں کیا، آپ سجدہ کر لوں، مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دے، میں یہ کام نپٹا لوں، یہ کام نپٹا لوں. تو ملک الموت کہے گا آپ نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت بالحق ہے. آئیے دوستو میں عرض کروں، دعا کیا کریں اللہ ہمیں اچانک آنے والی موت سے بچائے. موت آنے سے پہلے ہمیں مہلت مل جائے، ہم کچھ نہ کچھ تیاری کریں. اور یہ بھی دعا کیا کریں جب بھی موت آئے باوضو حالت میں، باوضو وضو کی حالت میں. آئیے دوستو میں عرض کروں آپ کے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آنے والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے. اچھا، کئی جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آخری دیدار بھی کرتے ہیں، کئی چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اور زیارت کرے گا دل کرتا ہے نظریں ہٹے نہ بندہ دیکھتا ہے. ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں، اور کئی چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں ایک بار دیکھو تو دوبارہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا.
اچھا، جن کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیاروں سے پوچھا کریں. ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں آپ کے پیارے کا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نمازی تھا. اچھا مجھے بتائیے، نمازی کا چہرہ نہیں چمکے گا تو اور کس کا چمکے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو نماز عشاء پڑھ کر سوتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں. جب اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب. رات آرام میں گزاری ہے، ثواب قیام کا پا رہا ہے. رات بستر پر گزاری ہے، ثواب مصلے پر ٹھہرنے کا پا رہا ہے. مجھے بتاؤ 2 نمازوں پر اتنا انعام ہے تو پھر 5 نمازوں پر کتنا انعام ہو؟ پھر تہجد والے، چاشت والے، اشراق والے، اوابین والے، انہیں اللہ کی بارگاہ سے کتنا انعام ملے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، کوشش کیا کرے باوضو رہا کرے. اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. جو نماز کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ باوضو ہم نہیں رہتے. اگر باوضو رہے نا تو 80% نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بندہ وضو تو ہوتا ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے بندہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. باوضو ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ ہے، وہ ہمیشہ باوضو رہتے. آپ ذرا معمول بنائیں، عادت بنائیں باوضو رہنے کی نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں آپ پر ہوتی. اچھا کئی جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آخری دیدار کرتے ہیں، چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں. پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی زندگی بھر رزق حلال کھایا تھا اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا. سنو حدیث پاک سنو، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے. علامہ غلام یاسین چشتی صاحب ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود رزق حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، قیامت والے دن اس شان سے آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا. 14ویں کے چاند سے اس کا چہرہ زیادہ روشن ہوگا. آیت بھی سنیے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. بہرحال جو چہرے سفید ہوں گے نا، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت کے ہوں گے، وہ تو اللہ کی رحمت. جو رزق اللہ نے لکھا ہے نا وہ ملنا ہے، وہ ملنا ہے تو آپ کے نصیب میں وہ ملے. ایک حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ کیجیے. قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، عمل اس کے تھوڑے ہوں گے، تھوڑے عمل لے کر آئے گا، زیادہ عمل نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے تو وہاں تو زیادہ عملوں کی ضرورت ہے، تھوڑے سے عمل لے. حدیث پاک میں اللہ آتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں میں اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہوں. عمل تھوڑے لے کر آئے ہیں، یہ جو تھوڑے عمل لے کر آئے ہیں نا، میں اس کے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہوں. فرشتے عرض کریں کہ مولا ہی کریم، اس کے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہونے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں نے اسے تھوڑا رزق دیا تھا، یہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تھا، آج تھوڑے عمل لے کر آئے، میں اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہوں. اللہ کی رضا کے ساتھ. والدہ کا دنیا سے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اماں کا دنیا سے چلا جانا ہے، اللہ اکبر. ہر وقت اماں دعا دیتی ہے، ہر وقت اماں دعا دیتی، صبح دعائیں، شام دعائیں. اچھا دوسروں سے تو آپ کہتے ہیں نا یار میرے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے وہ کرے نہ کرے، ماں کو تو کہنا بھی نہیں پڑتا. ماں کی تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ماں کی تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں.
ہے اللہ اکبر۔ طریقہ تو یہی ہے جب گھر سے باہر نکلے ماں سے اجازت لیں، ماں سے دعائیں لیں۔ پر اگر کبھی بندہ ایسا بھی چلا جائے نا، ماں پوچھے میرا بیٹا کہاں گیا ہے، اماں بیٹا فلاں کام کے لیے گیا، ماں اس وقت دعا دینا شروع کر دیتی۔ اللہ ماں کی دعائیں شامل حال ہوتی۔ اللہ ماں کا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر اسے اونچی شان دی ہے، اور باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھ کر اسے اونچا مقام دیا ہے۔ اور پھر دونوں کے بارے میں فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، انہوں نے والدین کی خدمت کی ہوتی ہے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دی۔ جب تک یہ سایہ سر پہ ہوتا ہے نا، اندازہ نہیں ہوتا سایہ کتنا قیمتی ہے، اور جیسے سایہ سر سے ہٹتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا تھا۔ لیکن سب نے جانا تو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ اچھا ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے اڑ کر نا، حدیث پاک میں آتے ہیں کچھ لوگ اڑ کر جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، جنت میں پہنچ جائیں، اور نورانی ممبر لگے ہوئے ہوں گے، ان ممبروں پر بیٹھ جائیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ کہیں گے ہاں نمازیں، وہ کہیں گے جن کا باہر حساب ہو رہا ہے وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کہیں ہاں، کہیں گے ہاں روزے، وہ کہیں گے جو باہر جن کا حساب ہو رہا ہے وہ بھی تو روزے رکھتے تھے، رائے خدا میں خرچ کرتے تھے، وہ کہیں گے ہاں کرتے تھے، وہ کہیں گے جن کا باہر حساب ہو رہا ہے وہ بھی تو راہ خدا میں خرچ کرتے، تم بتاؤ تمہارا عمل کچھ اور ہے۔ یہ جو اللہ نے تمہیں آج یہ مقام دیا ہے نا، یہ ایسے نہیں مل گیا کہ پرندوں کی طرح اڑے ہو اور جنت میں پہنچ گئے ہو، نورانی ممبروں پر بیٹھ گئے ہو، حساب و کتاب بھی تمہارا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ سنیے، وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، وہ پرندوں کی طرح اڑ کر جنت میں جانے والے، وہ حساب و کتاب کے بغیر جانے والے، وہ کہیں گے کبھی ہمیں بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے، کبھی نہیں کھاتے تھے، کبھی پیاس لگتی تھی پی لیتے تھے، کبھی پیاس لگتی تھی نہیں پیتے تھے، کبھی بیمار ہوتے تھے علاج کرا لیتے تھے، اور کبھی بیمار ہوتے تھے علاج نہیں کراتے۔ فرشتے کہیں گے بھوک میں کھانے کو، پیاس میں پینے کو، بیماری میں علاج کو کیا تم صحیح نہیں سمجھتے؟ وہ کہیں گے نہیں ہم صحیح سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے کہیں مالک قیامت والے دن یہ نہ کہہ دے ارے بھوک بھی تو میری طرف سے تھی، پیاس بھی تو میری طرف سے تھی، یہ بیماری بھی تو میری طرف سے تھی، ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی رہتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہاں تم تو رضا والے ہو، تو ہم نے بھی راضی رہے، اس کا حکم ہے۔ اللہ آئیے بات ختم ہو رہی ہے، کچھ چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہتے ہیں سرکار کا غلام تھا، درود پاک کثرت سے پڑھا کرتا تھا، یہ تو مہینہ بھی درود شریف والا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اللہ درود پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو صبح 10 بار مجھ پر درود پڑھے گا، جو شام کو مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا، قیامت والے دن اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس غلام کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں نہیں لے جاؤں۔ اچھا کچھ چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، میں صرف 2-3 منٹ آپ کے لیے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، چمک رہے ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کہتے ہیں جی قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کی، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ایک حدیث پاک مجھے ایمان افروز یاد آ رہی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم آسمان کی طرف دیکھو نا، آسمان پر ستارے تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، رات کو دیکھیں آپ آسمان کی طرف، آسمان پر ستارے تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا، انہیں قرآن پڑھنے والے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں زمین پر قرآن پڑھنے والے مثل ستاروں کے چمکتے، یوں کہیے نا
آسمان پر جیسے ستارے چمک رہے ہیں اس طرح زمین پر قرآن پڑھنے والے چمک رہے ہیں۔ اللہ، کئی چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہتے ہیں جی یہ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ سنو حدیث پاک سنو، فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، سب گھر والے کیا آپ کا کنبہ ہے؟ فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین شخص، اس کے نزدیک پسندیدہ شخص، محبوب ترین شخص وہ ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہے، مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، غریبوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو۔ بخاری شریف میں نے حدیث پاک پڑھی، ایک فاحشہ عورت کنویں کے قریب سے گزرتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ کتا پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، اس نے بڑی مشکل سے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پلایا، جان بچائی کتے کی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں بخشی گئی۔ میں نے غور کیا، فاحشہ عورت کتے کو پانی پلائے وہ تو بخشی جائے، جو انسان کو پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا۔ ایک فاحش عورت کتے کی جان بچائے وہ تو بخشی جائے، جو انسان کی جان بچائے۔ اچھا، ایک شخص جو جانور پر رحم کرے وہ تو بخشا جائے، جو انسانوں پر رحم کرے گا، جو انسانوں پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، کئی چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے، کہتے ہیں جی لوگ دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے نا، یہ ان کو معاف کر دیتا تھا، یہ ان کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، تھوڑی بات نہیں ہے یہ، کوئی زیادتی کرے اور آپ کہو میں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے معاف کر دی۔ کیوں معاف کیا ہے بھائی تو نے؟ کہا میرے آقا بھی تو معاف کروا دیا کرتے تھے نا، میرے آقا بھی تو معاف۔ یہ مسلم، یہ مشکات شریف میں قیامت کا دن ہوگا، سب کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک شخص کے بارے میں اعلان ہوگا، فرشتوں سے تو بغیر حساب جنت میں نکلتا ہوگا۔ مولا آج سب کا حساب ہو رہا ہے، یہ بغیر حساب جنت جا رہے ہیں۔ ہاں، فرمایا یہ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، آج میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ آج کسی کو معاف کریں گے تو قیامت والے دن اللہ معاف کروا دے۔ آسانیاں پیدا کیجیے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کے لیے آسانی کرے گا، اللہ آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، ایک تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت کرنی، دوسرا کو ایک سیرت کی کتاب لینی، ایک سیرت کی کتاب۔ اللہ غلام یاسین چشتی صاحب سے ذمہ لینا، زیادہ نہیں، 300-400 500 ہدیہ ہوگا اس کا، تو کوئی ایک سیرت کی کتاب لے گی، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھیں، پورا مہینہ سرکار کی سیرت پڑھیں، اور ایک ٹائم بنا لیں سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں۔ تو ایک بندہ پڑھے درود شریف پڑھے، قصیدہ بردا شریف پڑھے، کوئی ایک بندہ سیرت پڑھے، باقی سب گھر والے حضور کی سیرت کا بیان سنیں۔ اس طرح بھی ملا، اور دیکھیں کون کون سی ہم حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کون کون سی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر رہے، تو پھر کوشش کریں کہیں ربیع الاول شریف ہے اب میں ان سنتوں کو بھی اپناؤں، ان سنتوں پر بھی عمل کروں۔ ربیع الاول شریف آتا ہے جہاں گھر سجاتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، بازار سجاتے ہو، دلوں کو بھی سجائیں۔ ربیع الاول شریف آتا ہے کہ وہ پچھلے سال گلی سجائی تھی، گھر سجایا تھا، اس مرتبہ سے چہرے پر سنت رسول سجاؤں گا، سنت رسول بھی ہمیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس ہوگا اس میں بھی کوشش کریں باوضو درود و سلام پڑھتے ہوئے، علامہ غلام یاسین چشتی صاحب ان کے ساتھ شریک ہوں ہیں۔ یہ جو محافل میلاد، ذکر کی محفلیں، درود کی محفلیں، ان میں بھی شریک۔ ان سب کا مقصد ہمارے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ بات ختم میری ہو گئی، میں ایک بات کروں گا، جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، حضور کا پیار ہوتا ہے، اس دل میں سب کے لیے پیار ہوتا ہے۔ وہ دل حسد سے، کینے سے، بغض سے اللہ اکبر پاک ہوتا ہے، اور جس دل میں حضور کا پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی نا، اس دل میں کسی کے لیے پیار نہیں ہوتا، کسی کے لیے محبت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو سلامت رکھے۔ اللہ ہماری پیارے پیارے دوست بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ پیارے پیارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں میں عزت ہے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندے